وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 50-51 حصہ اول 2685 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم خالص دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہر چیز کی ہم نے 2 قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 50. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اور دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. سامعین کرام، 2 آیات ہیں لیکن بہت ہی اہم ہیں. دیکھیں، انسان دنیا میں آئے گا چونکہ یہ صاحب شعور ہے، صاحب عقل ہے اور صاحب اختیار ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے. تو 2 راستوں میں سے ایک راستے پر یہ دوڑے گا، یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ اس راستے پر جو دوڑے گا جو اس کی منزل ہے، جو اس نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ میں مثال دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے کہ مردان میں ہوں اور میں اپنے لیے 2 منزلیں بنا لیتا ہوں اور دونوں پہ بیک وقت جانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے ایک طرف مردان سے لاہور کی سڑک ہے،
دوسری طرف اس کے اپوزٹ جو ہے وہ سوات کی سڑک ہے، منگورک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دونوں کو منزل بنا لوں۔ اگر مجھے چلنا ہے تو ایک راستے پر چلنا ہے۔ یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں، کہ تم دنیا کو بھی چاہتے ہو اور تم نے اللہ کو یعنی اللہ کو بھی چاہتے ہو، تو اگر تمہارا اگر یہ خیال ہے تو یہ محال ہے، این خیال است، یہ خیال تو ہو سکتا ہے لیکن محال ہے اور پاگل پنتی ہے۔ دیکھیں میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ آپ اپنے متعلق اپنا احتساب کریں، خود اپنا نام اعمال جو ہے ابھی پڑھ لیں آپ۔ اس میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، اس میں ساری باتیں دنیا کی ہیں، آپ کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، آپ کی ساری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ دیکھیں ترجیحات ہوتی ہیں، بیک وقت جیسے کہ دو منزلیں آپ بیک وقت نہیں بنا سکتے، بات آسان ہے، اسی طرح دو ترجیحات بھی نہیں بنا سکتے، ایک وقت میں ایک ہی ترجیح ہوگی، ایک وقت میں ایک راستے پر چل سکیں گے۔ اور یہ دنیا اور آخرت یہ تو بعد المشرقین ہے، مشرق و مغرب کی طرح ہے، مغرب الگ ہے مشرق الگ ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم پاگل بنے ہوئے، مجھے کہنے دیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہت سے اللہ رسول کا نام لینے والے راستے پر تو دنیا کے چل رہے، لیکن زبان پہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں فرقہ واریت ہے، اور فرقہ واریت ایک عذاب ہے۔ اور دیکھیں فرقہ واریت کے مقابلے میں مجھے ایک لفظ اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے، وہ ہے للہیت، اللہ کے لیے۔ اور یہ مومن کی شان ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، نمبر ایک۔ پھر اس کی تمام باتیں، تمام توجہ، تمام دوڑ دھوپ اسی راستے پر ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں، دیکھیں یہ بڑی آسان ہے، اور میں آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ یہ قرآن ہے اور یہ نصیحت ہے، اور اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ اگر آپ نصیحت نہیں لینا چاہتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، رہیں دھوکے کا شکار، بھاگتے رہیں دنیا کے پیچھے، مال و متاع یہ وہ۔ تو دیکھیں ایک راستے پر ہم نے چلنا ضرور ہے۔ یہ بات جو ہے میں بالکل سادی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور کسی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہم ایک راستے پر ضرور چل رہے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی منزل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ میری کوئی منزل نہیں ہے، منزل ہے، کوئی مقصد ہے جینے کا، کوئی مدعا ہے۔ تو یہ آپ یعنی خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کریں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کس طرف دوڑ رہے ہیں، آپ کی دوڑ کس طرف ہے، آپ خود اپنے لیے فیصلہ کریں۔ جنت یا جہنم آپ کو جانا ہوگا، آپ کی جگہ کوئی اور نہیں جائے گا، نہ آپ کی کوئی سفارش ہوگی، نہ آپ کی کوئی بخشش ہوگی۔ دیکھیں یہ بات تو میں نے پہلے بھی کہی ہے، بخشش ہو، سفارش ہو، تو اس کا اہل آپ نے یہاں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کو منزل بنا کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں
کہ سوائے جہنم کی کوئی اور میرا ٹھکانہ نہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سخت لگے، لیکن یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میری کسی سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، اور نہ میں ایسے دل میں کوئی ایسی یعنی منفی جذبات رکھتا ہوں۔ سب کے لیے میرے دل میں اچھی رائے ہے، اچھا جذبہ ہے، خیر خواہی۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، جو بھی ہیں آپ۔ اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، 2 آیات میں ایک سی مضمون آیا ہے، مطالبے 2 ہیں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پہ۔ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ مجھے میرا یعنی ذہن میں یہ کھچڑ پک رہی ہے کہ یہ لوگ تو تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ قرآن کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں صدیاں ہو گئی ہیں، 1450 سال کم و بیش ہو گئے ان آیات کو نازل ہوئے۔ ہم نے یہ سبق بھلا دیا ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے راستے پر نہیں دوڑ رہے، دوڑنا چاہیے۔ دیکھیں دونوں طرف دوڑ ہے، ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں، اپنے نظریے کو، اپنے سوچ کو دیکھ لیں۔ ہماری ساری سوچ دنیا کی ہے بس۔ بیوی کہتی ہے میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہوگا اور میری خواہشات پورا کرے گا تو بس میں اس کے ساتھ اچھی ہوں گی، ورنہ میں اس کو سبق سکھاؤں گی۔ یہ کسی ایک بیوی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ اور نہ یہ بیوی تک محدود ہے۔ شوہر، بیوی کا اگر رویہ شوہر کے ساتھ برا ہو تو وہ بھی برا کرنے کی سوچے گا۔ بہرحال اس بحث میں میں زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن بات ذرا مختلف ہے۔ بات دراصل یہ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری منزل کیا بن گئی ہے۔ دیکھیں بڑا اہم جملہ ہے جو میں نے کہا ہے، بن گئی ہے، بنائی نہیں۔ ہماری منزل چونکہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے اور دنیا دار معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد دنیا دار تھے، ان کی بھی منزل دنیا تھی، وہ بھی دنیا کی طرف دوڑ رہے تھے، اور بچپن سے انہوں نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ تم پر مستقبل کی ذمہ داریاں آئیں گی، تم نے پڑھنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دنیا کی خواب۔ تو ہم ہو گئے ہیں ایسا، یعنی ہم اس جو سسٹم ہے اس میں دنیا داری کے سسٹم میں داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو کسی عالم نے نہیں بتایا، اگر آپ کو والدین نے نہیں سمجھایا، کوئی بات نہیں، آپ یہ بہانہ نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمارے عالم تو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا نہیں۔ یہ بہانہ آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اکثر میں مطلب ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں وہ تو یہی ہے، فرقہ واریت ہے، قصے کہانیاں یہ وہ بہرحال، تو لیکن نہیں، یہ بہانہ نہیں چلے گا، گھر کا بھی نہیں چلے گا، آباء و اجداد کا بھی نہیں چلے گا۔ تو ہمارے لیے یعنی ہم نے اپنے لیے راستہ چنا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا کر دیا گیا ہے، دنیا دار بنا دیا گیا ہے۔ ماحول، والدین، معاشرہ، یہ سب لوگ دنیا کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ سارا معاشرہ آپ دیکھ لیں، یہ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اخبارات، رسائل وغیرہ، اور الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، فضول کی بحث، فضول کی باتیں، فضول کی خبریں،
کام کی کوئی خبر نہیں ہے، کام کی کوئی بات نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا پہ۔ اب یہ کیوں کہ وہ تو کمرشل ہیں، جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں۔ آپ کو کسی عالم کی باتیں سننے کا شوق ہی نہیں ہے، لوگ تو جھٹ دوسرا چینل لگا دیں گے۔ ان کو تو یہ فرقہ واریت پسند ہے، سیاسی اختلافات پسند ہیں ایک دوسرے پہ۔ آپ دیکھ لیں جو گند پھیلا ہوا ہے اس معاشرے میں، تو یہ الیکٹرانک میڈیا یہ بھی اس میں پورا حصہ ڈال رہا ہے۔ پھر یہ سارا معاشرہ اللہ کا باقی معاشرہ ہے۔ ہم اللہ کے راستے پر، ہم نے اللہ کو چنا نہیں ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب کے، اور ہم سب دنیا کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی عذر نہیں یعنی عذر کر نہیں سکتے کہ معاشرہ ایسا تھا، والدین ایسے تھے، سارے لوگ ایسے تھے۔ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مکے میں، انہوں نے ایک حق بات سنی، مکے کی میں بات کروں، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور کما قال، قرآن کی آیت۔ ہم نے ایک بلانے والے کو سنا جو یقین کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، تو ہم یقین کر لیا ہم نے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ دیکھیں یقین کے بعد بخشش کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ فاغفر لنا، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے کوئی عذر آپ نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن ہدایت موجود ہے، اگر ہدایت نہ ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی، قرآن موجود ہے، آپ اس کو سنیں، سمجھیں، کسی صاحب قرآن کو ڈھونڈیں۔ فرقہ واریت والے سے نہ پڑھیں قرآن، مدرسے تو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کی فکر ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک فکر کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، خود معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ اگر تم نے، آیت میں پیش کرتا ہوں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے میرے بارے میں جستجو کی، حق کھوجنے کی، حق معلوم کرنے کی، میں بہت سے راستے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اور کیوں نہ کروں، کیوں نہ کھولوں تمہارے لیے راستے؟ میرا تعاون، میری رحمت اور میری طرف سے توفیق تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو مخلص ہیں۔ قرآن میں گارنٹی دی اللہ تعالیٰ نے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو آپ خود کیوں نہیں سوچتے؟ ہم تو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، وہ جو دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے نا، حاصل دنیا کا اور دنیا کا، کہ یہ حقیقت ہے، اس دھوکے سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کی محبت کو دل سے نکال لیں اور اللہ کی محبت کو دل سے آباد کر لیں، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری تمام محبتیں دنیا کے لیے ہیں، اشیاء دنیا کے لیے ہیں۔ یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے، یہ پوتے، یہ نواسے، یہ میرا مال، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا عہدہ، میں ڈی آئی جی ہوں، میں آئی جی ہوں، میں جنرل ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں 3 اسٹار جنرل ہوں، 4 اسٹار جنرل ہوں۔ یہی اسی کی دوڑ ہے۔ میں چیف جسٹس ہوں، میں وزیر اعظم ہوں،
میں صدر مملکت ہوں. یہی دھوکہ ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں. لیس بشیء. آپ کی حقیقت اگر روح کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے تو آپ مٹی کا ایک ڈھیر ہیں. سڑی ہوئی مٹی سے آپ کو بنایا گیا ہے. خلقنا الانسان من طین من حمأ مسنون. مٹی کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو مٹی کو دل دے دیا آپ نے, مٹی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں, یہ کچہریوں میں جو مقدمے ہیں اور جھگڑے ہیں, یہ سب مٹی کے لیے ہیں, مٹی کی وجہ سے ہیں. شوہر اور بیوی کی جو تنازع ہوتا ہے وہ مٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر ایک کہتا ہے انا انا انا. بیوی الگ اپنے عمل سے کہتی ہے کہ میں ہوں, میری بات نہیں سنی گئی تو میں احتجاج کروں گی, خاموش ہو جاؤں گی, گالیاں بکوں گی, باتیں سناؤں گی. شوہر اگر کمزور ہے تو ہاتھ بھی اٹھاؤں گی. اسی طرح شوہر ہے, بیوی کمزور ہے تو ہاتھ اٹھائے گا, گالیاں بکے گا اور وغیرہ وغیرہ. ہم نے اپنے آپ کو مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا ہے. آپ انسان مر جاتا ہے تو پھر اس سے اگر گرمی کا موسم ہے تو بدبو پھیلنے لگتی ہے. ایک دن 2 دن آپ نہیں رکھ سکتے اس کو. لو ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا یا برف کی سلیں رکھیں گے تاکہ وہ پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا, پیٹ پھٹ جائے گا, یہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے اپنے آپ کو مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا ہے. آپ کے اندر تو بڑی قیمتی چیز ہے. آپ کیوں اس سے غافل ہیں؟ اپنی حقیقت سے کیوں غافل ہیں؟ اپنے اللہ سے کیوں منہ موڑ لیا اپنے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے, اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے, اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا, یہ ہم ہیں. قرآن کی آیت کے مصداق ہم ہیں. چھوڑیں ہندوؤں اور کافروں اور عیسائیوں اور یہودیوں کو, چھوڑیں. ہم ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہے. یہ میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ دنیا کے دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارا ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, درس قرآن کا گروپ ہے ہمارا واٹس ایپ میں. جو درس ہم دیتے ہیں پیسے دے کے اشتہار کے طور پہ اپنے درس چلواتے ہیں, تو اس پہ ہمارا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. بعض لوگ مجھے وہ میسج کر دیتے ہیں. آج کی تاریخ میں 3 لوگوں نے میسج کیے مجھے میرے نمبر پہ. وہ کلپ آ جاتا ہے اس میں, آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں, اور یعنی اس شخص کا نمبر آ جاتا ہے. 3 لوگوں کو میں نے درس کے گروپ میں ایڈ کیا, اور ایڈ ہوتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اس گروپ سے نکال دیا, ایگزیکٹ کر لیا. بھائی جب تم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو تو مجھے میسج ہی کیوں کیا تھا؟ میرے واٹس ایپ پہ تم نے کلک کیوں کیا تھا؟ دیکھیں یہ ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا معاملہ ہے. ہم اللہ کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. اب یہاں ہے انی لکم منہ نذیر مبین. ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے, رسول اللہ نے ڈرایا ہے. ان فی ذلک لذکر, وہ ہے نا من یخاف وعید, جو میری وعید سے ڈرتا ہے. ہم تو نہیں ڈرتے. ہم تو, ہماری ایک انا ہے اور وہ حاوی ہے ہر چیز پر. ہر چیز کے لیے ہم یعنی ہماری ایک انا ہے اور وہ حاوی ہے ہر چیز پر. ہمیں کیا ڈر؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے عذاب کا, باس پرسی کا. قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین, سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، باس پرسی کا کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ دیکھیں آخرت کا ایک یعنی جو ماننا ہے یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، اور یہ تو قرآن کی واضح آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور پوچھوں گا ان لوگوں سے جن کی طرف میں نے رسول بھجوائے، اور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا، تو پوچھ گچھ تو ہوگی۔ ہمارا یقین نہیں ہے، دیکھیں بات تو ساری یقین ہے، اللہ کا سامنا کرنا اور پوچھ گچھ یہ بڑا بھاری کام ہے، اور پوچھ گچھ تو ہوگی۔ پہلے 3 لوگوں سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ مسلمان ہوں گے، اور ایک نے ساری عمر دین کا علم پھیلایا ہوگا، تعلیم حاصل کی ہوگی، دین کا علم پھیلایا ہوگا، دوسرے نے جنگ میں شرکت کی ہوگی، کافروں کو مارا بھی ہوگا، خود بھی شہید ہو گیا ہوگا، تیسرے نے ساری عمر جو ہے وہ مال خرچ کیا ہوگا، یہ اتنے لے لو، اس کو اتنے دے دو، اس کے اتنے دے دو، کار خیر کے کام کیے ہوں گے، لیکن ان کی نیت اللہ کی نہیں ہوگی، جیسے کہ ہماری نہیں ہے نیت۔ دیکھیں یہ سب سے پہلے ان کو جھونکا جائے گا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دین اختیار کرنے والے کو 3 لوگوں کو جو مسلمان ہوں گے اور انہوں نے بڑے کارنامہ حیات کیے ہوں گے، تو ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چھوڑیں وہ ہندوؤں کو ادھر ادھر، اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں۔ ہماری نیت دنیا میں رہنے کی خراب ہو گئی ہے، ہماری نیت دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ دنیا ہو گئی ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اللہ کے لیے ہم زندگی خاص نہیں کرنا چاہتے، اور ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ آپ اپنے دل کو ٹٹولیں نا، کسی سے فتویٰ نہ لیں کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، اپنے دل سے پوچھیں۔ دیکھیں منزل کیا ہے آپ کی؟ منزل اگر دنیا ہو گئی تو جو بھی آپ کر رہے ہیں دین کے نام پر وہ ضبط ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سورہ محمد میں ہم نے واضح طور پہ پڑھا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ۔ یہ کیوں حبط اعمال ہوگا؟ اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ کیونکہ جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے تو ہم جو ہے اللہ کی رضا کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کی رضا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اتبعوا ما اسخط اللہ، وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
مبين۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم